حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل بیت اطہار کے 8ویں امام ہیں۔ 148 سنہ ہجری مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ سیر اعلام النبلاء کتاب کا حوالہ۔ شواہد النبوہ میں امام جامی نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس نہ ہوا، اور سوتے وقت مجھے اپنے پیٹ میں سبحان اللہ اور اللہ اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ مجھ پر ایک ہیبت سی چھا جاتی، پھر کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ آپ کا اصل نام علی اور کنیت ابو الحسن اور لقب رضا ہے۔ آپ نہایت ہی حسین و جمیل اور بہت خوبصورت۔ جب آپ نیشا پور تشریف لائے تو چہرے پر نقاب تھا۔ حافظان حدیث حضرت ابو زرعہ رازی اور امام محمد بن اسلم توسا اور ان کے ساتھ طالبان علم حدیث حاضر ہوئے اور گر گرا کر عرض کی کہ حضور اپنا چہرہ دکھائیے، نقاب ہٹائیے۔ امام علی رضا نے سواری روکی، جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا نور کی شعائیں نکلی، زیارت کرنے والے چلا اٹھتے، بعض بے ہوش ہو کر گر گئے، بعض خاک پر لوٹتے، اور کوئی سواری کا سم جو ہے وہ چومتا تھا۔ اتنے حسین و جمیل امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ۔ وفیات الاعیان والیوم 5 پیج نمبر 231 پر ہے کہ آپ کی تبلیغ دین سے سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ حضرت فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت معروف قرخی علیہ رحمہ مسلمان ہوئے آپ ہی کے مبارک ہاتھ پر۔ 21 رمضان المبارک 2003 سنہ ہجری میں طوس کے علاقے سند آباد میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کو زہر دیا گیا، اس زہر کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے تھوڑے رزق پر جو راضی ہوتا تو رب کریم بھی اس کے قلیل عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے کتنی گہری بات فرمائی کہ اگر کوئی انسان اپنی تقدیر پر راضی رہے اور تھوڑے سے رزق پر اگر وہ خوش ہو جائے، واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، بے صبری سے کام نہ لے، تو رب کریم بھی اس کے قلیل عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، اس کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق قناعت کریں تو رب کریم بھی ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔